بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے دوستو، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے دوستو وہ نعمت، میرے بزرگوں، جب وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو وہ اپنی نعمت بنتی ہے۔ پھر فرمایا جب وہ ہمارے نافرمان بنے تو پھر ہمارے لیے زحمت بنتی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت نے یہاں تک لکھا کہ فرمایا ماں باپ کے جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، فرمایا اولاد کا ستانا ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اولاد کا تکلیف دینا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخ کے اندر ہے، فرمایا ایک شخص کی اولاد بڑی نافرمان تھی، تو میرے دوستو وہ ہمیشہ صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ میرے اولاد کو نیک سالم بنا دے، صالح بنا دے، بلکہ ہمیشہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب کا یہ عالم تھا، ان کو دینے کے واسطے، کچھ صدقہ کرنے کے واسطے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ رات کے اندر میرے دوستو، میرے بزرگوں، پوری سورہ بقرہ پڑھ کر جو ہے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے نماز میں، سورہ بقرہ پڑھ کر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے اہل اللہ نے ہمیں نماز میں اور بعد میں دعا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا یہ ایسی دعا ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر میرے دوستو لکھا ہے کہ جن لوگوں نے میرے دوستو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو ایسی رزق کھلایا ہے، حلال رزق، میرے دوستو بعد میں فرمایا ان کی اولاد کے کارنامے ایسے ہیں، علماء اکرام نے سنہری الفاظ سے جو ہے نا ان کی زندگی کو لکھا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں میرے دوستو، فرمایا ان کا سالہ بھی بادشاہ، ان کے سسرے بھی بادشاہ، انہوں بھی بادشاہ۔ میرے دوستو، فرمایا ان کی بیوی فرمایا کرتی ہے کہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے بہت سارے عبادت کرنے والے ہوں گے، مگر فرمایا عمر ابن عبدالعزیز جیسے رونے والے اور رات کے اندر دعا مانگنے والے بہت کم ہوں گے۔ وہ رات میں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، روتے روتے دعا کرتے، نیند لگ جاتی، پھر نیند سے اٹھتے، اسی طرح دعا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، تیرے پاس جو ہار ہے وہ ہار عمر ابن عبدالعزیز ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اگر تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے، یا تو ہار تو اپنے پاس رکھ لے، یا تو عمر ابن عبدالعزیز کی نکاح میں رہو۔ تو میرے دوستو، ان کی بیوی نے کہا یہ ہار کیا چیز ہے، میں ایسے ہزاروں ہار قربان کر سکتی ہوں، مگر میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے دوستو، وہ ہار لے جا کے جو ہے نا بیت المال کے اندر داخل کر دیے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ایسا ہوا، گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ بچے سے کہنے لگے مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ وہ بچی اندر چلے گئی، پانی نہیں لائی۔ تو میرے دوستو بہت دیر کے بعد اپنی اہلیہ سے کہنے لگے بچیا ایسے کیسے ہو گئے، میں پانی مانگا، میرے کو پانی لے کر نہیں آئے۔ تو بیوی نے کہا اس کی شلوار کھل گئی تھی، فرمایا وہ اس حالت میں کیسے آ سکتی، وہ بیٹھ کر جو ہے نا سی رہی ہے۔ تو میرے دوستو، پھر ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لائے، اپنے بچوں کو قریب بلانا چاہا، بچے کوئی قریب نہیں آ رہے۔ تو دیکھا میرے بچوں کیا بات ہے، تم مجھ سے دور چلے جا رہے ہو؟ تو اہلیہ نے کہا بھوک نے ستایا بچوں کو، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ ایک پیاس مل گئی ان کو، وہ بھوک کی وجہ سے ان لوگوں نے پیاس کو کھا لیا۔ اب وہ بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کے منہ سے جو ہے نا پیاس کی بو آئیں گی، ابا کو تکلیف ہوں گی، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ میرے دوستو، پھر فرمایا عید کا دن آیا، اہلیہ نے کہا کہ دیکھو بچے سارے محلے کی عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کر دو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو جتنی تنخواہ تھی وہ تنخواہ مجھے آ گئی، ہم لوگوں نے خرچ کر لیے، اب ہمارے پاس بچوں کو کپڑے لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس وقت میرے دوستو ان کی بیوی کہنے لگی تمہارا جو کیاشر ہے، خزانچی ہے، اسے ایک خط لکھ دو، لکھ کر یہ کہو کہ عید آ رہی ہے، کپڑوں کے لیے مجھے کچھ تنخواہ دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو۔ تو میرے دوستو یہ خط جب لکھنے کے بعد میرے دوستو جب یہ خط خزانچی کے پاس، کیاشر کے پاس پہنچا،
وزیر کے پاس میرے دوستو، فائنانس منسٹر کے پاس جب یہ پہنچا تو وہ بھی میرے دوستو دیندار تھا. اس نے ورق پلٹا کر، پیپر پلٹا، وہ خط کو پلٹا کر لکھا، امیر المومنین کیا آپ کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کو اس بات کا بھروسہ ہے تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ کیا اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، اپنے بچوں کو بلا کر کہنے لگے، میرے بیٹو، میں جو ہے میں اپنے باپ کو اتنی مصیبت میں مت ڈالو. کہ فرمایا اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہارے کپڑے کے لیے. تو میرے دوستوں، بچوں نے پرانے کپڑوں کے ساتھ عید گزار دیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا آخری وقت جس وقت انتقال کا وقت قریب آیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا جب کسی لوگوں نے کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، فرمایا زہر سے مرنا اور خالی موت سے مرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو اس پہ عمل کی توفیق